نظام معزز مکرم علماء ملت اسلامیہ، نعت خواں حضرات، سامعین نظام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ورؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آل نبی میں جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و دعوانا ملجانا رسول اللہ وآلہ و صحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اس منبر پر ماشاءاللہ علماء کرام، سادات کرام تشریف فرما ہے، اور جناب حیدر بھائی بھٹی کی لخت جگر بیٹی کی شادی کی خوشی میں میلاد رسول کا انعقاد ہوا ہے، اور ابھی تک ہم نعت خواں حضرات اور مالیہ میانہ کی الف مسجد کے امام صاحب ماشاءاللہ ان کی زبان سے بھی منقبت غریب نواز سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ میلاد رسول کے صدقے میں اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔ اس بچی کا نکاح ہونے والا ہے، نکاح کے بعد میاں بیوی میں دونوں خاندانوں میں اللہ تعالیٰ قائمی دائمی محبت الفت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، انہی کے یعنی حیدر بھائی کے پریوار میں 2 دن پہلے موربی میں بھی اس ناچیز کا بیان تھا، پھر اس کے بعد آواز بھی میری متاثر ہے، اس لیے حیدر بھائی نے بھی بہت سی فرمائش، لیکن ان کی فرمائش بھی میری ہو گئی آزمائش۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے رہی زندگی، چونکہ آج ماشاءاللہ سید صاحب نے بھی کلام پڑھا، ہمارے عبدالرزاق بھائی نے بھی نعت شریف پڑھی، اور میرے ساتھ جو
قاضی گجرات سید سلیم بابا کے مدرسے کے طالب علم ہیں ماشاءاللہ، راجستھان سے ہیں، مکرانہ کے، بڑی اچھی آواز ہے ان کی بھی، انہوں نے بھی اچھی نعتیں سنائی۔ محمد عادل رضا صاحب نے شادی کے موقع پر سرکار کا میلاد، سبحان اللہ، اور میلاد رسول کی محفل میں بیٹھنا، سرکار کا میلاد سننا، یہ تو ہم آل سنت والجماعت کا نصیبہ ہے، یہ ہمارا مقدر ہے۔ اس لیے کہ آج بیٹیوں سے محبت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ جو پیغمبر اسلام نے دیا ہے، آج بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں، بیٹی بچاؤ آندولن، آج ان کی آنکھیں کھلی، جبکہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بچے ماؤں کی کوکھ میں مار دیے گئے۔ ایک دور وہ بھی تھا، عرب کا دور، تاریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے، بیٹیاں جب جنم لیتی تھی، وہ جہالت کا، وہ تاریکی کا دور تھا۔ ابھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تو عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو، بالخصوص مکہ میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، زندہ بیٹیوں کو درگور کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ جانور ان کی، درندے ان کی حرکتیں دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں زبانیں حال سے عرض کرتے تھے، مولا جانور ہم ہیں کہ یہ ہیں؟ ایسا ماحول تھا، اور سسکتی ہوئی زبانوں سے زندہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دفن ہونے والی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، مولا اے پروردگار، یہ لوگ ہمیں زحمت سمجھتے ہیں، بلکہ ہم تو تیری رحمت بن کے لوگوں کے یہاں جنم لیتی ہیں، لیکن یہ ہمیں رحمت نہیں سمجھتے، زحمت سمجھتے ہیں۔ مکہ جو ہے جغرافیہ کے اعتبار سے، مکہ شریف میں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اور ان پہاڑوں کی بستیوں میں بسنے والے انسانوں کے دل بھی پتھر دل ہو چکے ہیں۔ ماں باپ کا ادب و احترام نہیں، بڑوں کی عزت نہیں، چھوٹوں پہ شفقت نہیں، جہالت کا دور دورہ ہے، کفر ہی کفر ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اپنی بچیوں کو دفن کر رہے ہیں زندہ۔ ایسے عالم میں جبکہ سسکتی ہوئی زبان بچیوں کی، بے قصور بچیوں کی دعائیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مولا ہماری عظمتیں بلند کرنے والا تیرا محبوب بھیج دے۔ درخت عرض کرتے ہیں، مولا تیرا محبوب بھیج دے۔ سورج کی کرنیں عرض کرتی ہیں بارگاہ یزدی میں، مولا اب تو تیرا محبوب بھیج دے۔ ظلم ہو رہا ہے ظلم دنیا میں، ستم ہو رہا ہے ستم دنیا میں۔ ایک سگا باپ ہے جو اپنی سگی بیٹی کو دفن کر رہا ہے۔ جس عورت کا شوہر گزر جاتا، انتقال کر جاتا، اسے منحوس سمجھا جاتا۔ توہم پرستی کا شکار لوگ اس قدر توہم پرستی کا شکار ہے، جہالت ایسی ہے، اندھیرا ایسا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا تو گھر والا، اس کا تو شوہر مر گیا، اگر اس بیوہ کا چہرہ دیکھیں گے تو دن اچھا نہیں جائے گا، ہمارا کام کامیاب نہیں ہوگا، مگر قربان ہو جائیں اس پیغمبر اسلام کی ذات پر کہ عرب والے، دنیا والے جسے منحوس سمجھتے تھے، ہمارے آقا نے سب سے پہلا نکاح ایک بیوہ خاتون سے کیا۔ سب سے پہلا نکاح سرکار نے ایک بیوہ سے کیا۔ اس خوش نصیب مقدس عورت کا نام ام المومنین ماں خدیجہ ہے
حضرات تو یہ ایسا ماحول تھا، بیٹیوں کی دعائیں رنگ لائی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ ایک شاعر نے کہا، درود پاک سنائیے، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضور تشریف لائے تو ساری کائنات کو رب نے بقعہ نور بنا دیا۔ یہ صدقہ ہے نور والے رسول کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، اور تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ حضرات تو بیٹیوں سے محبت کا جذبہ ہمارے آقا نے سکھایا۔ زندہ درگور ہونے والی بچیاں، بیٹیاں، آج گھر میں بیٹیوں سے محبت کی جا رہی ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور آج بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ ایک وہ دور تھا کہ 4 5 سال 6 سال بچیاں زندہ رہتی، پھر انہیں زندہ درگور کیا جاتا، وہ بھی ظلم تھا۔ لیکن اس سے بڑا ظلم آج کے دور میں کہ مشینری سے ڈاکٹر دیکھ لیتے ہیں ماں کی کوکھ میں بیٹا ہے، میل ہے کہ فیمیل ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، اور ماں کی گود میں ہی، ماں کی کوکھ میں بیٹی کو مار دیا جاتا۔ جب دیش میں، ہمارے ملک میں، بھارت میں جب آنکڑے سامنے آئے کہ بیٹوں کے سامنے بیٹیاں کم ہے، جس کا حکومت کو غم ہے، اب یہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے جب تحقیق کی، تفتیش کی، تو پتا چلا کہ ڈاکٹر پیسہ لے کر یہ کام کر رہے ہیں، اس میں حکومت بھی شامل تھی۔ پھر تب جا کے ان کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے سخت قدم اٹھائے حکومت کی طرف سے کہ اگر کوئی ڈاکٹر اس طرح سے حاملہ عورت کا پریکشن کرے گا، تحقیق کرے گا، تو اس کی ڈسپینسری، اس کی اسپتال کو بھی تالے لگیں گے اور اسے بھی سخت سے سخت سزا ہوگی، ماں باپ کو بھی سزا ہوگی، ہے نا۔ پھر انہوں نے یہ نعرے لگائے، یہ سوتروچار کیا، بیٹی بچاؤ آندولن، بیٹی پڑھاؤ آندولن۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب تمہاری آنکھیں تو 1400 سال بعد کھلی، اس مشن کو تو مکہ المکرمہ میں ہمارے آقا نے جاری فرمایا، حضور کے صحابہ نے جاری کیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ کہ ہمارا کیا ہوگا، بھارت میں ہمارا کیا ہوگا۔ آج چھٹی شب، جیسا کہ حضرت نے بتایا، 800 سال 900 سال کا طویل عرصہ ہونے جا رہا ہے۔ کتنی حکومتیں آئی، بدل گئی، کتنے تخت و تاج آئے، چلے گئے، لیکن قسم خدا کی پتنگ کوئی بھی اڑائے، ڈور غریب نواز کے ہاتھ میں ہے، ڈور غریب نواز کے ہاتھ میں ہے۔ خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا،
اور کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، سب قدم لیتے ہیں سر پہ میرے خواجہ تیرا. سب قدم لیتے ہیں سر پہ میرے خواجہ تیرا. حضرات، تو بیٹیوں سے محبت کرنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، صاحب ایمان نے، مسلمان نے، اسے اسلامی آداب و اخلاق سکھائے، اسے قرآن سکھایا اور بڑوں کی عزت توقیر سکھائی، گھر کا کام کاج سکھایا اور پردے کے ساتھ اسے جوان کیا. پردے کے ساتھ اسے جوان کیا، اور جب وہ جوان ہوئی، نیک رشتہ تلاش کر کے جس باپ نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی دلا دی، حضور فرماتے ہیں کہ میں بروز حشر اس مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن شادی خانہ آبادی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھے سعید صاحب. اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا. مجمع ہے صحابہ کا. صحابہ کرام ہدایت کے ستارے ہیں، اور بیٹیوں کی فضیلت پر اسلامی بات پیغمبر اسلام سنا رہے ہیں. مالک جنت مصطفیٰ کریم کا بیان ہو رہا ہے بیٹیوں کی فضیلت پر. ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اگر 2 بیٹیاں ہیں مسلمان کی، اور جس طرح جو میں نے پہلے بتایا اسی طرح سے 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بیٹیوں کو اسلامی تعلیم و تربیت سے مزین کیا، جوان ہوئی، نکاح کر دیا، نیک رشتہ تلاش کر کے، تو اس کا بھی ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا. ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ ایک بیٹی، ماشاءاللہ ہمارے محب گرامی اور ہمارے خاص دوست ہمارے جناب غلام محمد بھائی، غلام بھائی، یہ تو ماشاءاللہ لونی شریف کے خاندان سے ماشاءاللہ فیضان محمودی حاصل کیے ہوئے ہیں، انہی کی ذات سے مرید ہیں. سبحان اللہ. یہ فیضان ہے کہ سنیت کچھ میں چمک رہی ہے، راجستھان میں چمک رہی ہے. یہ فیضان ہے لونی والوں کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان محمودی، فیضان اکبری. فیضان محمود شاہ غلاموں پر یہاں بھی قائم رہے اور وہاں بھی قائم رہے، برستا رہے. تو مجھے جناب غلام بھائی نے بتایا، میں نے پوچھا کہ آپ کی کتنی بچیاں؟ ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ میری 6 بیٹیاں. سبحان اللہ. ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، حادثہ ہوا. سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے صدقے میں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. تو آج بیٹیوں سے محبت کرنا یہ سرکار نے سکھایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صاحب کھڑے ہوئے، صحابی رسول، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی ایک بیٹی ہے، حضور فرماتے اگر ایک بیٹی ہے، اس نے بیٹی کو اسلامی آداب و اخلاق سکھائے، قرآن کا علم سکھایا، بڑوں کی عزت سکھائی، تربیت سکھائی، پردے کے ساتھ جوان کیا، پردے کی اہمیت سمجھایا. اللہ اللہ. عورتوں کے لیے پردہ یہ اسلام میں بہت بڑی عزت ہے. سبحان اللہ. بہت بڑی عزت ہے. آج حجاب پر سوال اٹھ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ تم نے شارٹ کٹ پہنا کر عورت کو بڑے بازار بٹھا دیا، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم آزاد عورت کو ہم جو ہے آزاد کرنا چاہتے ہیں. ایسے آزاد کرنے سے تو کرائم بڑھتے ہیں، جرم بڑھتے ہیں. اسلام نے جو نظریہ دیا ہے وہ بے مثال نظریہ ہے. اسلام نے جو
کانسیپٹ دیا، بے مثال کانسیپٹ دیا ہے۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں ہے خون رواں چار یار کا۔ مگر آج کے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر شاعر نے افسوس جتایا کہ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ آج ہمارے قوم کی جوان بچیاں شادیوں میں سرعام سڑکوں پہ ناچتی ہوئی نظر آتی ہے، سڑکوں پہ ناچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کسی نعت خواہ کو دینا ہے، امام کو، عالم دین کو نذرانہ دینا ہے، او باپو بورا باو دیا ہے۔ اور اگر ڈسکو ڈانس والے کو دینا ہے تو نوٹے اڑا رہے ہیں۔ مرد کہتا ہے میں مرد ہوں، لیکن اسی مرد کی جو اپنے آپ کو بہت بڑا مرد سمجھتا ہے، اس کی بیٹیاں دوسرے مردوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں، بے پردہ۔ استغفر اللہ۔ آج حضرات یہ ہمارے سماج میں بیداری لانا ضروری ہے۔ تقریریں تو ہم بہت سنتے ہیں، مگر تقریر وہ ہے جو تقدیر بدل دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور وہ تقریریں کرنے والے تو چلے گئے، محمود شاہ جیلانی جیسی سرکار، حضور تاج الشریعہ جیسی سرکار، وہ کہہ دیتے تھے سبحان اللہ، ایک انقلاب پیدا ہو جاتا تھا۔ آج ہماری تقریروں میں اثر نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم کی تقریر سن کر 1.25 لاکھ لوگ توبہ کر کے نمازی بھی بن گئے، حاجی بھی بن گئے اور ولی بھی بن گئے۔ حضرات تو بہت سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، درد ہوتا ہے، درد۔ قوم کو جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا پیسہ، محنت کا پیسہ حرام کاموں میں جاتا ہے، اس لیے حضرات اپنے پیسوں کو، اپنی دولت کو جو جائز ہے، جائز دولت، اسے اچھے کاموں میں خرچ کرو، وہاں خرچ کرو جہاں اللہ اور اس کا حبیب خوش ہو جائے، امام حسین راضی ہو جائے، امام قاسم راضی ہو جائے، کربلا والے راضی ہو جائیں۔ ایسی جگہ پر خرچ نہ کرو جہاں پر شیطان راضی ہو، ہے نا؟ خرچ کرنا منع نہیں شادیوں میں، مگر بیٹی کو اچھی رقم دو، یعنی اسے گہنا لے دو۔ بہن دکھیاری ہے، غریب ہے، تو اسے اچھا کپڑا لے دو۔ بھائی غریب ہیں، رشتہ دار غریب ہیں، انہیں اچھا کھانا کھلاؤ۔ شادی میں خرچ کرو، منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن عذر شرع، شریعت کا لحاظ کریں۔ یاد رکھنا جتنی دولت اللہ نے دی ہے، پائے پائے کا حساب بھی دینا ہے، پائے پائے کا حساب بھی دینا ہے۔ حضرات اس لیے ڈرو اس ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ عرض کر رہا تھا، جو ایک شاعر نے کہا کہ وہ اندھیرے ہی بلے تھے کہ راہ قدم پر تھے، وہ اندھیرے ہی بلے تھے کہ راہ قدم پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ حضرات بس یہ ایک بات عرض کر دوں، اور میں معذرت طلب کرتا ہوں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ بول نہیں سکوں گا۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے زندگی نے وفا کی تو کچھ سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و ماوانا و ملجانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو، اسلامی تعلیم پیدا کرو۔ ہمارے یہاں ماحول یہ ہے، آئین آئندہ ہوں آویں آریاں تو پائیں تے ادب و لحاظ ہے جنوں ادب کڈے چیندو جڈے علم ہوندو، علماء کرام دی صحبت ہوندی، سارے ماڑوں دی سنگت ہوندی، تقیق رنگت اچیندی ہے نا۔
صحبت سالے ترا سالے کنت اور صحبت تالے ترا تالے کنت. پائیں گھرے میں اسائے تے واگر نے تے نیانا نہ ودے تو سما تکڑو جو پائیں تو علم ادب سے پائیں گھنے دوری اکڑو فریو ہوئے مکان میں مکان جو فریو ہوئے انے بائے یہ کپڑا دھوئندی ہوئی یا برتن مانجیندی ہوئی دروازو کھلو ہوئے ایٹ دروازو انے کتو گڑے بھائی چوندی کے چھوکرے کی چوندی ہے وہاں تگڑ تو پہ گڑی ہو. حضرات یہ کتنی خراب بات ہے یہ تو میرا دیکھا ہوا میری آنکھوں سے دیکھا ہوا ماحول ہے نا. حضرات شوہر کی عزت ضروری ہے لازمی ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مقدس ازدواجی زندگی کو صحابہ کرام نے بھی شادیاں کی ان کی ازدواجی زندگی دیکھیں آپ ہے نا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں اسلامی تربیت پیدا کریں. حضرت مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ کا ایک واقعہ عرض کر دو. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مزدوری کے لیے چلے جاتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم یہ مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں تجارت کرتے تھے اور حضرت عثمان غنی کی تو شان یہ ہے کہ اس دور میں دولت والوں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا. آج بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر اساں کے دولت دے تو عثمان غنی دے خزانے جی دیں کارون جو پیسے نہ کھپتو شداد جو پیسے نہ کھپتو ہے نا. شداد اور قارون کا پیسہ بہت خراب ہے یزیدی دولت بہت خراب ہے اللہ محفوظ رکھے. عثمان غنی کے پاکیزہ خزانے کا ایک قطرہ بھی مل جائے ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو نسلن بعد نسلن قیامت تک کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حضرت مولا کائنات مزدوری کر کے آئے پوری رات پتھر اٹھا کر مزدوری کر کے آئے تھکے ہوئے تھے. فجر پڑھ کے گھر پر آئے تو کچھ برتن ادھر ادھر یعنی ترتیب سے نہیں تھے. ترتیب سے برتن بھی کیا تھوڑے بہت مٹی کے برتن تھے تو ترتیب کے ساتھ نہیں رکھے تھے. تو مولا کائنات نے آ کر سیدہ فاطمہ سے کہا کہ کیا بات ہے آج گھر میں کچھ کام نہیں ہوا. تو سیدہ فاطمہ نے خندہ پیشانی کے ساتھ ونمرتا کے ساتھ نگاہیں اللہ اللہ جس سیدہ فاطمہ نے الفقر و فخری کہنے والے مصطفیٰ کریم کے گھر میں پرورش پائی ہو جو حسنین کی ماں ہو جو رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہو اس فاطمہ کی عظمتوں کا کیا کہنا. اعلیٰ کہتے ہیں کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت خاندان مصطفیٰ. سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دو شریف پڑھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سادات کرام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے
کہ ہمارے محب گرامی جناب حیدر بھائی نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر جناب حیدر بھائی اور جو بھی مسلمان بیٹیوں کی شادی دلاتے ہیں یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. میرا آج ارادہ بھی تھا کہ حضور قبلہ پیر سید عبداللہ شاہ بابا سے ملاقات کروں، لیکن ان کے نمبر نہیں تھے میرے پاس، اور انہوں نے ہمارے دل کی آواز سن لی. ماشاءاللہ حضرت قبلہ سید پیر عبداللہ شاہ بابا مدظر العالی والنورانی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں حیدر بھائی کی طرف سے، سارے علماء سادات. میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ مزدوری کر کے آئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ یہ کچھ برتن بلا ترتیب بے ترتیب ہیں اور گھر میں کچھ کام کاج نہیں ہوا. تو سیدہ فاطمہ نے بڑی ہی ونمرتا سے خندہ پیشانی کے ساتھ عرض کیا کہ اے میرے سر کے تاج، ذرا سننا، یہ خاندان ایسا خاندان ہے، مولا علی رجب کی 13 تاریخ کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. علی وہ ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، یعنی دولہا وہ ہے جو خدا کے گھر میں پیدا ہوئے اور دلہن وہ ہے جو رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن شادی خانہ آبادی. سبحان اللہ. آج 5 شعبان المعظم کا دن گیا، چھٹی شب ہے تو 5 شعبان المعظم ولادت سید الشہداء امام حسین حسین پاک کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا سیدہ نے؟ اے میرے سر کے تاج، اگر آپ بھی کام کرتے ہیں تو گھر میں بھی کام ہوتا ہے. آپ کام کرتے ہیں تو گھر میں بھی کام ہوتا ہے. یہ جملے حضرت علی نے جب سنے تو رکے نہیں. تھوڑی سی دونوں میں تھوڑی سی رنجش ہوئی، اسے رنجش بھی نہیں کہیں گے، اور یہ واقعہ اس لیے ہوا ان کے گھر میں. حضرت صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن سہل، وہ فرماتے ہیں یہ واقعہ اس لیے ہوا ان کے گھر میں تاکہ امت رسول کو ایک سبق ملے. آپ تو جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے مسلمان میاں بیوی میں، جماعت سے نو پتے نے کورٹ کچہری میں دھکا کھیندا، اساں جو 2 لکھ کھپے دا 3 لکھ کھپے دا نے مائک ریڑا یہ ویرو چھوکری کی ویرا رکھے تولا گڈے کھری مانی ہے انے جیری تو ہی نانی ہے نا. اس لیے مسئلے ہماری قوم میں سلجھنے کی بجائے الجھتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قوم مسلم کو نیک توفیق عطا فرمائے. یہ تو علماء کرام اور سادات کرام کا فیضان ہے. اس طرف یہ بابا صاحب ہیں، ہمارے یہاں سلیم باپو ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ہمارے اشرف باپو بھی ہمارے دوست ہیں، پیر حسین میں باپو جنجوڑا والے، ماشاءاللہ ان کے نواسے ہیں یہ. اور اللہ تعالی ان ہمارے پیروں کو اور ان علماء کرام کو اللہ سلامت رکھے. تو جھگڑے ہمارے ہم دیکھتے ہیں روزانہ کیسے ہوتے ہیں، ہے نا. لیکن یہ بات اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ واقعہ ہمارے لیے درس ہے، سبق ہے. سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جملے حضرت علی کو پسند نہیں آئے. آپ گھر سے باہر چلے گئے. کہاں گئے؟ پائیں گھر جو جوان گھرواری سے ناراض تھے کہتے انہیں سینما میں انہیں نہ کہ مور بھی فرے لالی ہو گئے ماڑی نہ کہ جام نگر بجی تھے سگے میں
لیکن حضرت علی تھوڑے سے ناراض ہوئے تو کہاں گئے؟ اللہ کے گھر میں گئے، مسجد نبی شریف، اس دور کی مسجد کہ آپ تو مسجد میں قالین ہوتی ہے، ٹائلز ہوتی ہے، ماربل ہوتا ہے، وہ تو جہاں پر اس زمانے میں کچی مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، مکان کچے تھے، ایمان پکے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے، مکان پکے ہو گئے، ایمان کچے ہو گئے۔ حضرات، تو سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں آپ کی تو نماز کا کیا کہنا، سبحان اللہ، پوری رات آپ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی تھی۔ تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے کہا، سرکار نے سلام فرمایا، سیدہ فاطمہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا۔ ابھی حضرت سیدہ فاطمہ کچھ لب کشائی کرنا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، اتنے میں عالم غیب مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ کہاں ہے علی؟ بس اتنا کہنا تھا کہ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ آج میرے اور علی کے درمیان کچھ بات ہو گئی۔ کہا اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ علی کہاں ہے؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ علی کہاں ہوں گے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نہ بھیجا، بلکہ خود بنفس نفیس حضور رحمت عالم مسجد نبی شریف میں پہنچے۔ حضرت علی کو جو ہے پوری رات کی شب بیداری تھی، تھکاوٹ تھی، اس لیے زمین کا جو فرش تھا ریت والا فرش، آپ وہیں پر لیٹ گئے، پوری رات سوئے نہیں تھے تو ریت پر ہی سو گئے۔ ایک چادر ایک حصے سے ہٹ گئی اور آپ کی مبارک پشت، آپ کی پیٹھ پر ریت جو ہے لگی ہوئی ہے، بالو ریت لگی ہوئی ہے، آپ داہنی کروٹ سوئے تھے اور ریت لگی ہوئی تھی۔ حضور آئے تو علی محو آرام ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس بیٹھے اور اپنی رحمت والی چادر سے علی کی پیٹھ کو صاف کرنے لگے، ریت کو ہٹانے لگے اور فرماتے ہیں، اجلس یا ابا تراب، اٹھ اے مٹی والے اٹھ۔ حضرت علی اٹھے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ تشریف لائے؟ کہاں؟ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا چلو، اور سیدہ کے سامنے لے گئے۔ سیدہ سے کہا، بیٹی علی کو سلام کرو۔ دیکھیے میاں بیوی میں کیسا کمپرو کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسا سمادھان کر دیا۔ اب شوہر کا مقام بھی سمجھیے، حضور آئے علی کو لے کر گھر میں لائے اور کہا، اے بیٹی فاطمہ علی کو سلام کرو، یہ تمہارے سر کے تاج ہیں، تمہارے شوہر ہیں، علی کو سلام کرو۔ سیدہ نے سلام کیا اور حضرت علی نے سلام کا جواب دیا، سمادھان ہو گیا، سمادھان ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا کہ آج کے بعد گھر کا کام اے بیٹی فاطمہ تمہیں کرنا ہے، اور گھر کے باہر کا کام علی تمہیں کرنا ہے۔ گھر کے باہر کا کام علی تمہیں کرنا ہے۔ اس لیے بال بچوں کی پرورش کا ذمہ جو ہے وہ مرد پر ہے، عورت پر نہیں ہے، اور گھر کا کام کاج، گھر کا کاروبار، یہ سب عورت پر ہے۔ یہ ایک فیصلہ، تاریخی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان فرمایا، جو ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے درس ہے۔ حضرات، بس میں اپنی بات کو یہیں پر پوری کروں گا
اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس پاک کو قبول فرمائے. اور خطبہ سنت کے بعد میں نے قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت پاک کو تلاوت کیا. رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. ہمیں کسی ایکٹر اور کسی کرکٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی دنیا دار کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں اپنا دین اور اپنی دنیا کو آباد کرنا ہے، کامیاب کرنا ہے، تو کسی دنیا دار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مدینے کے تاجدار کی ضرورت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی. یہ سادات کرام آئے، پیر حضرات آئے، علماء آئے، بزرگ دوست، مائیں بہنیں، بچے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ حیدر بھائی کے گھر میں جو شادی کا یہ پروگرام ہے، بیٹی کی شادی کل نکاح ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نکاح کی برکتوں سے سرفراز فرمائے، مبارک فرمائے. اور اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں برکت عطا فرمائے. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ برحمتک.